شادی، کاروبار، نوکری کے لیے، ہر کام کے لیے اپنا استخارہ خود کریں۔ استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ صرف 5 منٹ کا استخارہ۔ آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے اپنا استخارہ خود کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ استخارے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کسی معاملے کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کام کے ارادے سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا، تو آپ استخارہ کریں۔ استخارہ سنت طریقہ ہے، آپ استخارہ کریں۔ جو استخارہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت آسان استخارہ ہے، صرف 5 منٹ کا استخارہ ہے۔ آپ 5 منٹ کا یہ استخارہ کر لیں۔ شادی کے بارے میں، رشتے کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، بیرون ملک جانا ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے آپ خود استخارہ کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو بعد از نماز عشاء آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ بہت آسان عمل، بہت آسان وظیفہ۔ جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کلمات سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، رشتہ طے کرنے کا، شادی کا، کاروبار کے بارے میں، نوکری کے بارے میں آپ کا کوئی ارادہ ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک رہے گا یا پھر یہ کام ٹھیک نہیں رہے گا، سفر طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سفر کیسا رہے گا، ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو آپ استخارہ کریں اور استخارہ کرنے کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی خواب کی حالت میں آپ کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی۔ دوبارہ سن لیں، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ ان کلمات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 41 مرتبہ۔ بہت آسان وظیفہ ہے، یہ عمل کریں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی خواب کی حالت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حق میں یہ کام بہتر رہے گا، یہ رشتہ بہتر رہے گا، یا آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ سفر آپ کے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، خواب کی حالت میں معلوم ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن ہی سارا کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ اس عمل کو کم از کم 3 دن کریں۔ عشاء کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بغیر گفتگو کے آپ نے عمل مکمل کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواب کی حالت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، جس چیز کے بارے میں آپ نے استخارہ کیا اس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم۔ بہت آسان استخارے کا عمل ہے، بہت آسان وظیفہ بتایا ہے، آسان عمل بتایا ہے۔ 41 مرتبہ آپ دعا پڑھیں گے جو میں نے بتائی ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد بھی بتا دی ہے۔ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت عام ہوتی ہے۔ سارا دن واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، میں بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وظیفہ سمجھ نہ آئے، عمل سمجھ نہ آئے، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔
اور رابطہ کرنے کا بھی بتاتا ہوں کہ اپنا مسئلہ تفصیل سے وائس کر دیا کریں، جس وقت سنوں گا جواب دوں گا۔ اب جو استخارے کی چیز معاملہ آپ کو بتایا، استخارے کا طریقہ بتایا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا استخارہ کر سکتے ہیں۔